ٹرین کے ڈبے میں میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے مجھ سے پوچھا، ہیلو، کیا آپ کے پاس اس موبائل کی سم نکالنے والی پن ہے؟ اس نے اپنے بیگ سے ایک فون نکالا۔ نیا سم کارڈ کھولنے کے لیے پن درکار تھی جو اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا اور اپنے کراس بیگ سے پن نکال کر لڑکی کو دے دی۔ اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے لے لی، سم ڈال کر مجھے واپس کر دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ بولی سم اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں نے موبائل مانگا، اس نے دے دیا۔ میں نے کہا ابھی سم ایکٹیویٹ نہیں ہوئی، تھوڑی دیر بعد ہو جائے گی۔ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد ویریفیکیشن ہوگی، پھر آپ اس کو یوز کر سکیں گی۔ لڑکی نے پوچھا ویریفیکیشن کیوں؟ میں نے کہا آج کل سم ویریفیکیشن کے بعد ہی ایکٹیو ہوتی ہے۔ جس نام سے سم لی گئی ہے اسی کا پوچھا جائے گا، بتا دینا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ میں نے تسلی دیتے ہوئے کہا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ دبائے بیٹھی رہی جیسے کسی پریشانی میں ہو۔ میں نے نرمی سے کہا اگر کال کرنی ہو تو میرا موبائل استعمال کر لیجئے۔ اس نے کہا ابھی نہیں، شکریہ۔ مگر یہ سم کس نام سے لی گئی ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا ایک دفعہ ایکٹیویٹ ہونے دے، جس نے سم دی ہے اسی کے نام کی ہوگی۔ اس نے کہا اوکے، کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کا اسٹیشن کہاں ہے؟ وہ بولی اسلام آباد۔ اور آپ کا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا میں بھی اسلام آباد ہی جا رہا ہوں، ایک دن کا کام ہے۔ آپ اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ وہ بولی نہیں، اسلام آباد میں میرا نہ کوئی کام ہے نہ گھر۔ تو میں نے تجسس سے پوچھا پھر؟ وہ بولی دراصل آج میں دوسری ٹرین میں ہوں اور اسلام آباد سے تیسری گاڑی پکڑوں گی، پھر ہمیشہ کے لیے آزاد۔ آزاد؟ مگر کس قید سے؟ میری جستجو بڑھی کہ یہ نازک سی لڑکی کس قید میں تھی۔ وہ بولی اس قید میں جس میں ہر لڑکی ہوتی ہے، جہاں گھر والے کہتے ہیں کہ بس شادی کر لو، جیسا کہیں ویسا کرو۔ مگر میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، میں نے حیرت اور ہنسی کے ساتھ کہا۔ اور چھپ کر اکیلی بھاگ رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ وہ بولی اکیلی نہیں، ساتھ ہے۔ اسلام آباد سے ایک اور ٹرین پکڑوں گی، اگلے اسٹیشن پر وہ ملیں گے، پھر ہم کسی سے نہیں ملیں گے۔ باتوں میں وہ مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی لینے لگی۔ میں نے پوچھا کب، کیسے اور کہاں؟ وہ بولی میں آپ کو کیوں بتاؤں، میرے گھر میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، ابو، امی، بھائی بہن، یا شاید بھائی نہ ہو، صرف بہنیں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہنیں نہ ہو اور دو سخت مزاج بڑے بھائی ہوں۔ مطلب میں آپ کا نام بھی نہیں پوچھ سکتا؟ میں نے کہا۔ وہ ہنسی، بولی کوئی بھی نام ہو سکتا ہے میرا، ثانیہ، علیزے، عائشہ، کچھ بھی۔ وہ بہت بتونی لڑکی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے مجھے ٹافی دی جیسے بچے کلاس میں دیتے ہیں۔ بولی آج میرا برتھ ڈے ہے۔ میں نے اس کی ہتھیلی سے ٹافی اٹھاتے ہوئے مبارکباد دی اور پوچھا آپ کتنے سال کی ہو گئی ہیں؟ وہ بولی 19 سال کی، یعنی شادی کرنے کی عمر ہو گئی آپ کی۔ وہ ہنسی۔ کچھ دیر میں ہم دونوں کافی فرینک ہو چکے تھے، جیسے بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میں نے بتایا کہ میری عمر 37 سال ہے، یعنی میں آپ سے کافی بڑا ہوں۔ اس نے چٹکی لیتے ہوئے کہا تو انکل تو نہیں لگتے؟ میں مسکرا دیا۔ میں نے پوچھا تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو مگر تمہارے چہرے پر ذرا بھی فکر نہیں، اتنی بے فکری؟ اپنی تعریف سن کر وہ خوش ہوئی۔ بولی میرے لور نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ گھر سے نکلنا ہو تو بالکل بے فکر رہنا، گھر والوں کے بارے میں بالکل نہ سوچنا، اپنا موڈ خراب نہ کرنا، صرف میرے اور اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا، اور میں وہی کر رہی ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا اجنبی مسافر سے دور رہنے کا مشورہ نہیں دیا انہوں نے؟ وہ ہنس کر بولی نہیں، شاید یہ بات بتانا بھول گیا ہوگا۔ میں نے اس کے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کہا ویسے تمہارا بوائے فرینڈ کافی ذہین ہے، اس نے کیسے تمہیں اکیلے گھر سے نکالا، نیا موبائل اور نئی سیم، 3 ٹرینوں کا منصوبہ بنایا؟ میں نے کہا میری شادی کو 9 سال ہو گئے ہیں، ایک بیٹی 7 سال کی اور ایک بیٹا 1 سال کا۔ یہ دیکھو ان کی تصویریں۔ بچوں کی تصویریں دیکھ کر وہ چونک گئی جیسے نیند سے جاگ اٹھی ہو۔ میں نے بتایا جب میری بیٹی ہوئی تو میں اٹلی میں تھا، ایک پیٹرولیم کمپنی میں اچھی نوکری تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ پھر کچھ مہینوں بعد میں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور اپنے قصبے میں کام کرنے لگا۔ لڑکی نے پوچھا نوکری کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا جب پہلی بچی گود میں اٹھائی تو لگا جیسے میری پوری دنیا میرے ہاتھوں میں ہے۔ 30 دن کی چھٹی پر آیا تھا، واپس جانا تھا مگر جا نہ سکا۔ ادھر بچے کا بچپن گزرتا رہتا اور ادھر میں ساری دنیا کما بھی لوں تو بھی خسارے کا سودا تھا۔ 2 ٹکے کی نوکری کے بدلے اس کا بچپن لاکھوں کا تھا۔ اس نے پوچھا بیوی بچوں کو ساتھ ہی لے جا سکتے تھے؟ میں نے کہا کافی ٹیکنیکل مراحل کے بعد لمبے عرصے میں ممکن ہوتا ہے۔
اس وقت یہ ممکن نہیں تھا۔ مجھے دو میں سے ایک چننا تھا، شاندار رہن سہن کے ساتھ نوکری یا خاندان۔ میں نے خاندان چنا۔ اپنی بیٹی کو بڑا ہوتے دیکھنے کے لیے میں اٹلی واپس گیا، مگر استعفیٰ دے کر لوٹ آیا۔ وہ بولی ویری امپریسو۔ میں مسکرا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے پوچھا اچھا آپ نے تو لو میرج کی تھی نا، پھر آپ کہاں گئے؟ کیسے رہے اور کیسے گزارا ہوا؟ انہوں نے سختی سے رشتہ مسترد کر دیا تھا۔ لڑکی نے پوچھا آپ کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ میں نے کہا ریجیکٹ کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ذات، کام، گھرانہ، خاندان، سب کچھ۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور آگے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، اس کے والد نے انکار کر دیا تھا، وہیں سے میں نے اپنے بارے میں الگ سوچنا شروع کر دیا۔ نشین نے مجھے کہا کہ بھاگ چلتے ہیں۔ میری بیوی کا نام نشین ہے۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ 3 دن لگاتار کہتی رہی کہ بھاگ چلتے ہیں۔ میں انکار کرتا رہا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بھاگنے والے جوڑوں میں لڑکے کی عزت پر خاص فرق نہیں پڑتا، مگر لڑکی کی پوری نسل کی عزت پر آنچ آ جاتی ہے۔ بھاگنے والا لڑکا دوستوں میں ہیرو سمجھا جاتا ہے، مگر اس کے برعکس جو لڑکی محبوب کے ساتھ بھاگتی ہے اسے الٹا سیدھا کہا جاتا ہے۔ محلے کے لڑکے اسے آوارہ کہتے ہیں۔ برے الفاظ صرف لڑکی کے حصے میں ہی آتے ہیں۔ بھاگنے والی لڑکی اگر 60 سال کی بھی ہو جائے تب بھی جوانی کے اس قدم کی مہر اس کے ماتھے سے نہیں مٹتی۔ میں مانتا ہوں یہ سوچ سراسر غلط ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہی نظریہ رائج ہے۔ وہ اپنی سیٹ پر ذرا سنبھل کر بیٹھی اور پانی کی بوتل کا ڈھکن کھولا۔ میں نے کہا اگر اس دن میں اسے لے کر بھاگ جاتا تو اس کی ماں شاید کئی دن پانی بھی نہ پی پاتی، اسی لیے میری ہمت نہ ہوئی کہ ایسا کروں۔ میں جس سے محبت کروں اس کے ماں باپ بھی میرے ماں باپ جیسے ہیں۔ شادی نہ ہوتی تو نہ ہوتی۔ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی، مگر میرے بارے میں مزید جاننا چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا پھر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ میں نے بتایا کہ نشین کی منگنی کہیں اور ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ نارمل ہونے لگا۔ نشین اور اس کے منگیتر کی فون پر باتیں بھی ہونے لگی، مگر جیسے جیسے شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے ان کی ڈیمانڈز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا کیسی ڈیمانڈز؟ میں نے کہا ڈیمانڈز کچھ اس طرح کی جیسے سونا، دلہے کے لیے لگژری کار، ساس نند کے لیے ہار وغیرہ، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اس کا خاندان پھر کسی طرح گھر والوں کو سمجھا بجھا کر میں سامنے آیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ یہ سب قسمت کا کھیل تھا۔ لڑکی بولی اچھا وہ مل گئی، ورنہ وہ غلط لوگوں میں پھنس جاتی۔ میں نے کہا ضروری نہیں کہ والدین کا فیصلہ ہمیشہ صحیح ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اپنی پسند صحیح ہو۔ دونوں میں سے کوئی بھی صحیح یا غلط ہو سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کون زیادہ وفادار ہے، کون زیادہ لائل ہے۔ لڑکی نے پھر پانی کا گھونٹ لیا اور میں نے بھی۔ اس نے کہا کہ ہمارا فیصلہ غلط نکل آئے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جس میں دونوں شامل ہو، بچوں اور والدین کی رضامندی ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، برا نہ ماننا۔ مگر تمہارا فیصلہ صرف تم دونوں کا ہے، اس میں تمہارے والدین شامل نہیں۔ کیا تمہیں عشق کا اصل مطلب پتہ ہے؟ اس نے پوچھا عشق کا صحیح مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تم عشق میں ہو تو تم سب کچھ چھوڑ کر نکل آئی ہو، یہ سچا عشق ہے۔ تم نے نفع نقصان نہیں سوچا، یہ عشق ہے۔ تمہارا ذہن دنیا داری کے حساب کتاب سے خالی تھا، اس خالی جگہ کو عشق نے، محبت نے بھر دیا۔ جس نے عشق کو اس حد تک پلان کیا، کیا وہ عشق میں ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ تم جا رہی ہو وہ عشق میں نہیں بلکہ ہوشیاری اور ہیرو گری میں ہے۔ جو عشق میں ہوتا ہے وہ اتنی پلاننگ نہیں کر پاتا، 3 ٹرینیں نہیں بدلوا پاتا، اس کا دماغ اتنا حسابی نہیں ہوتا۔ کوئی کہے میں عاشق ہوں اور ساتھ ہی بہت چالاک بھی، اور یہ ناممکن ہے۔ مجنو عشق میں پاگل ہو گیا تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، عشق میں اس کی پہچان مٹ گئی۔ دنیا سے مجنو کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام کون جانتا ہے؟ اگر وہ شادی رچا لیتا تو مجنو کیوں بنتا؟ فرحاد نے شیری کے لیے پہاڑ کاٹ کر نہر نکالی، اس نہر میں اس کا لہو بہایا، یہ عشق تھا۔ عشق میں کوئی فقیر بنا، کوئی جوگی، کسی نے پہاڑ توڑ کر راستہ نکالا، کسی نے اضافی دماغ نہیں لگایا کہ چلے گا یا نہیں۔ عشق سپردگی مانگتا ہے، جس میں انسان سب سے پہلے خود کو سپرد کرتا ہے، جیسے تم نے کیا، مگر تمہارا سپرد ہونا حاصل کرنے کے لیے تھا، یعنی تمہارے عشق میں لالچ کی ملاوٹ ہو گئی۔ لڑکی اچانک ساکت ہو گئی، اس کی ہنسی اور شوق خاموشی میں بدل گئی۔ مجھے لگا میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں، پھر میں نے بات جاری رکھی۔ میں نے کہا تم سے محبت تمہارے ابو کرتے ہیں، چند دنوں میں ان کا وزن آدھا ہو جائے گا۔ تمہاری امی کئی دن کھانا نہیں کھا پائیں گی، پانی بھی نہیں پئیں گی، جبکہ تمہیں اپنے عاشق کو آزما کر دیکھنا تھا۔ نہ اس کی صحت پر فرق پڑتا، نہ دماغ پر۔ وہ عقل کا بندہ ہے، اپنے لیے اچھا سوچ لیتا ہے۔ آج کل گلی محلے کے ہر تیسرے لڑکے کو جو لگتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا، کچھ اسٹنٹ بازی، کچھ ڈیرنگ، کچھ مختلف کرنے کا جنون، بس اور کچھ نہیں۔
اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب یہاں موجود ہی نہیں، اس کا ذہن کسی گزرے ہوئے لمحے میں جا چکا۔ میں اپنے فون کو اسکرول کرنے لگا، مگر نظر کے کونے سے اسی کی طرف تھی۔ تھوڑی دیر میں اس کا اور میرا اسٹیشن آ گیا۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچ گئی تھی، اسی لمحے اس کے موبائل پر میسج ٹون بجی، سم ایکٹیویٹ ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے بیگ سے اگلے سفر کا ٹکٹ نکالا اور پھاڑ دیا، پھر مجھ سے کہا ایک کال کرنی ہے۔ میں نے موبائل دیا، اس نے نمبر ڈائل کیا اور بس اتنا کہا، سوری پاپا، اور رونے لگی۔ سامنے سے باپ بھی فون پر بیٹی کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بولی، ابو آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں گھر آ رہی ہوں۔ دونوں طرف سے جذبات کا سمندر بہہ نکلا۔ پھر اس نے مجھ سے پن مانگی، میں نے دے دی۔ اس نے موبائل سے سم نکالی اور توڑ دی اور مجھے واپس کر دی۔ کہانی کو آخر تک پڑھنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ یہ کہانی تمام بیٹیوں کے نام ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ والدین سے زیادہ دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو کہانی پڑھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، شاید کسی گھر کسی بیٹی اور اس کے مستقبل کو بچا لیا جائے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔